اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفوات، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم چوتھی جلد سے 10ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ منگل کو ایام تشریق ہونے کی وجہ سے مخدوم جہانیہ کے آسمان جیسے آستانے پر حاضری ہوئی تاکہ ملاقات کی نعمت حاصل ہو۔ جب قدم بوسی کی دولت میسر آئے گی تو بندے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جمعہ کو عید کا دن تھا، تم نے کوئی چیز موسم کی تہنیت کی کہی ہوگی۔ بندے نے عرض کی کہ آج 4-5 دن پہلے نوروز تھا۔ بندے نے شعر کہہ کر اس میں عید اور نوروز کا ایک ساتھ ذکر کیا تھا، وہ اشعار پیش کیے۔ یعنی حضرت امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جمعہ کا دن تھا، عید کا دن تھا، تو موسم کی عید کی مبارکبادی پہ آپ نے کچھ لکھا ہے؟ وہ حضرت امیر حسن اعلیٰ سجزی شاعر تھے، آپ نے کہا کہ ہاں 9ویں دن اور جو ہے عید کے دن کی وجہ سے میں نے لکھا ہے۔ آپ نے وہ اشعار پیش کیے۔ اسی بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی۔ ایک دفعہ شمس دبیر نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں اشعار پیش کیے، جس میں شیخ کی مدح بھی بہت طویل تھی۔ انہوں نے پڑھنے کی اجازت چاہی۔ شیخ طیب اللہ سراہ نے اجازت دی کہ پڑھو۔ شمس دبیر نے کھڑے ہو کر شعر پڑھے۔ جب پڑھ چکے تو شیخ نور اللہ مرقدہ نے حکم دیا، بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھ گئے تو حکم ہوا کہ پھر پڑھو۔ شمس نے پھر پڑھا۔ اس کے بعد شیخ قدس اللہ سرہ العزیز نے ہر شعر کے محاسن بیان فرمائے اور بعض جگہ اصلاح دی اور داد بھی دی، چنانچہ شمس کا دل خوش ہو گیا۔ اس درمیان خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا، مشائخ شعر کم ہی سنا کرتے ہیں، مشائخ شعر کم ہی سنا کرتے ہیں، خاص کر وہ شعر جو ان کی تعریف میں ہوں۔ شیخ کے احوال کا کمال دیکھو کہ شعر بھی سنے اور داد بھی دی۔ الغرض شعر سننے کے بعد پوچھا کہ چاہتے کیا ہو؟ شیخ نے کہا کہ غربت ہے، بوڑھی ماں ہے، ان کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا، جاؤ شکرانہ لے جاؤ۔ اس درمیان خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد کیا، جس کام میں شیخ الاسلام کسی سے یہ فرما دیتے کہ جاؤ شکرانہ لے آؤ، وہ کام ضرور ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جس کام میں شیخ الاسلام کسی سے یہ فرما دیتے جاؤ شکرانہ لے آؤ، وہ کام ضرور ہو جایا کرتا تھا۔ الغرض شمس گئے اور چند جیتل لے آئے۔ اس زمانے میں یگانی جیتل چلتا تھا، لگ بھگ 50 عدد جیتل لائے تھے۔ شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا، ان کو تقسیم کرو۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا، تقسیم ہوئی، مجھے 4 درم ملے۔ پھر شیخ نے دعا فرمائی تو شمس کو کشادگی میسر آئی اور وسائل پیدا ہو گئے، چنانچہ وہ سلطان غیاث الدین کے شہزادے کے یہاں دبیر یعنی میر منشی یا چیف سیکریٹری ہو گئے۔ لیکن جب اس کا کام بن گیا تو اگرچہ حضرت شیخ قدس اللہ سرہ العزیز انتقال فرما چکے تھے، شیخ کے فرزندوں اور گھر والوں کی خدمت کی توفیق اس کو نہ ہوئی، یا تو اسے خود خیال نہیں آیا یا کسی نے سمجھایا نہیں۔ اس کے بعد اس کے اخلاق اور خوش طبعی کا ذکر نکلا۔ بندے نے عرض کی کہ غلام کو ان سے قرابت کی نسبت حاصل ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے پوچھا
کیا خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے پوچھا کیا کبھی تمہارا باہم ساتھ بھی رہا ہے، کیا تم کبھی ملے بھی ہو؟ بندے نے عرض کی جی ہاں، جس سال سلطان غیاث الدین لکھنوتی گیا تھا اس لشکر میں وہ اور میں کیا کشتی کیا خشکی راستے بھر ساتھ رہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے پوچھا کہ کیا تمہارے درمیان تصوف کی معاملات میں بھی باہم تعاون رہا؟ بندے نے عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد فرمایا کہ شمس نے قاضی حمید الدین ناگوری کی کتاب لواحِ شیخ کبیر قدس اللہ سرہ العزیز سے پڑھی تھی۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی اور میں اور شمس تبیر اور شیخ جمال الدین ہاشمی علیہم الرحمہ ایک دفعہ ساتھ شیخ کے پاس سے واپس آ رہے تھے اور کچھ منزلوں میں ساتھ رہے، یہاں تک کہ ایک ایسے راستے پر پہنچے جہاں سے دو سڑکیں پھٹتی تھی۔ وہ سنام کی جانب جانا چاہتے تھے اور میں سرسی کی طرف۔ جب ہم نے وداع کر دیا تو شیخ جمال الدین شمس دبیر سے مخاطب ہوئے اور یہ مصرع پڑھا: اے یار قدم راست میرو یہ کہا، اے پرانے دوست سیدھے جاؤ۔ اس وقت اس مصرعے نے بڑا مزہ دیا، ان کو بھی اور شیخ جمال الدین کو بھی اور مجھے بھی۔ آپس میں ان کے ایک دوسرے کے معاملات کس طرح ہوتے تھے اور کس طرح جو ہے شمس دبیر کے اشعار خوش طبعی کے ساتھ حضرت بابا فرید نے سنا اور جو ہے اس کی برکت انہیں عطا بھی ہوئی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ملفوظات کی برکتیں اور ان ملفوظات کا فیضان عطا کرے، بابا فرید نظام الدین اولیاء کی برکتیں عطا کرے۔ الحمدللہ ہماری 34 جلد سے 10ویں مجلس ختم ہوا چاہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔